بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 86 تک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقین ہم نے، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی کہ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ بھیجا اس کے بعد رسولوں کو۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو بینات کھلی نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور اس کی مدد کی روح القدس سے، پاک فرشتے۔ اچھا، اس میں یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے گا کہ جتنا اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے معجزات دکھائے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کو، یعنی کہ ان معجزوں میں جو ان کو ان معجزوں میں جن کے تھرو یہ معجزے کیے جاتے تھے، روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی کہ وہ آ کے جو وہ معجزہ کہتے تھے، معجزہ کرتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام ان معجزوں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو پس کیا جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، وہ احکام لے کر جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، اسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے انکار کیا، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ غلاف ہے، یعنی کہ ان کے دل جو ہیں غلافوں میں بند ہیں۔ اچھا، اس طرح ایک آیت ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، 75 نمبر آیت ہے۔ اب آپ اگر اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو آپ کو اس بات کا جواب بڑا ایزی مل جاتا ہے۔ وہ آیت اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اچھا، بعض مسلمانوں کی نا اس خواہش کے جواب میں یہود نے اپنا ایک قول و نقل بنایا ہوا تھا، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہے، یعنی کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، اور تم جو مرضی کرو، ہم اپنی بات پہ مضبوط ہیں، اپنی بات پہ ہم قائم ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی سچویشن آپ آج بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو زیادہ فورس کرتے تو وہ کہتے ہیں یار تم جو مرضی کر لو، تمہاری باتوں کا نا ہم پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ حقیقت میں تو ان پر اللہ عز و جل نے لعنت بھیج دی ہے، لعنت کر دی ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، یہ وضاحت ہم پہلے بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ قرآن ایک طرف تو تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے، دوسری طرف تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کی مصداق بن کے آئی ہے، یعنی کہ پیشن گوئیاں جو تورات اور انجیل میں تھیں کہ ایک کتاب آئے گی، ایک نبی آئے گا، تو ان کی حقیقت بن کے آئی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا حال یہ تھا کہ اس کی آمد سے پہلے وہ آخری کتاب یعنی کہ
قرآن کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے کے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہود کے 3 قبیلے، ایک بنو کنکا، بنو نذیر اور بنو قزا، آئی تھنک میں ذرا تھوڑا سا شاید بھول رہا ہوں، بنو قریظہ، یہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اور مدینے میں اس ٹائم اور بھی قبائل آباد تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ یمن سے آئے تھے اور یہ اصل عرب قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قبائل آباد تھے۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ جو جتنے بھی قبائل آباد تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ امیین تھے، یعنی کہ وہ ان پڑھ تھے۔ اچھا ان میں کیا تھا کہ ان پڑھ تھے تو اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو نبوت کا بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب لے کر آیا تھا، اور مطلب ان کو نہیں اس چیز کا پتا تھا۔ تو جب یہ قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے تو جو یہود ہوتے تھے نا، یہود بیسیکلی اس ٹائم جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ تو آپ کو پتا جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیسیکلی تھوڑا سا ڈر کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب یہ ڈرتے تھے اور وہ ان کو مارتے تھے تو یہ آگے سے یہ الفاظ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں ابھی تو دبا رہے ہو، ہمیں مار رہے ہو، لیکن دیکھ لینا جب اور دیکھ لینا کہ اب آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، جب وہ آ جائیں گے اور وہ اپنی کتاب لے آئیں گے، پھر ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں ہر طرح سے ہم تمہیں نیست و نابود کریں گے اور تمہارے اگینسٹ ہم فتح لیں گے۔ اچھا ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور ان کو نبوت مل گئی، اور اچھا ان کو اب آپ دیکھیں کہ وہ اس بات کو سمجھیے گا کہ وہ جب ان کو یہ کہتے تھے تو انہوں نے وہ باتیں ذہن نشین کی ہوئی تھیں۔ تو 11 نبوی کو جب حج کے موقع پر بنو یہ جو خزرج کے 6 لوگ حج کے موقع پر جب وہاں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ جیسے ان کو دعوت دی تو 11 نبوی کے حج کے موقع کی بات ہو رہی ہے، تو جب ان کو دعوت دی تو وہ فوراً انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہاں یار یہ تو وہی نبی ہیں جن کی یہود بات کیا کرتے تھے کہ وہ آئیں گے اور اس طریقے سے وہ ان کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہود ان کے ساتھ ملے ہم کیوں نہ اسلام قبول کر لیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اور جو ان کا انتظار کر رہے تھے، جو دعائیں مانگا کرتے تھے، انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ تو وہی بات جیسا کہ ہم نے کہا کہ جن کو یہ بتاتے تھے ان تک وہ شعور پہنچ گیا، انہوں نے راہ نجات حاصل کر لی، لیکن جن کو یہ پتا تھا تو انہوں نے اس چیز کو انکار کر دیا، اور اس چیز کا انکار جو ان کو لے بیٹھا۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بلکہ یہ 2 آیات جو ہیں یہ میرے خیال سے کافی ہیں، کافی بڑی تھیں، تو اس آخری آیات کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، مطلب مدینہ کے اندر آ کے آباد ہو گئے تھے، بنو کنیکا، ٹھیک ہے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ 3 قبیلے مدینے سے آ کے آباد ہو گئے تھے، اور وہاں آلریڈی جو 2 قبیلے موجود تھے، اوس اور خزرج، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے قبیلے تھے، یہ سارے جو تھے یہ امیین میں سے تھے، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو کیونکہ انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور انہوں نے قرآن کتاب کے بارے میں پڑھا ہوا تھا، تو اچھا وہ تھے بھی سوداگر یعنی کہ تاجر ٹائپ۔ تو جب ان قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو ان کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ بھئی ابھی تم جتنا بھی ہمیں دبا رہے ہو، جتنا بھی تم ہمیں مار رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن جب آخر الزماں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو چکا اور جیسے ہی وہ آئیں گے پھر ہم تم سے جنگ لڑیں گے اور پھر ہم تم پر فتح حاصل کریں گے۔ تو
الٹا کیا ہوا کہ جن کو یہ بتایا کرتے تھے انہوں نے فوراً سے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور جو خود تھے وہ اس کے انکاری ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے دو آیات کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا ہے 86 سے آگے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔